میں پڑھ کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، اسرائیلی روایات ہے اور ہمارے شرعی عقائد سے متصادم ہے، لہذا اس کا رد ضروری ہے۔ کیونکہ اس میں ایک سوال اور ضمنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر ایوب علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اسی مرض کی بنیاد پہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے بے انتہا صبر کیا تھا۔ مطلب اس مرض کے بنیاد پر نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا لیا گیا، ورنہ آپ کو بیماری لاحق ضرور ہوئی تھی لیکن وہ یہ قابل نفرت بیماری نہیں تھی۔ آپ کی اولاد کا انتقال ہوا تھا کثرت کے ساتھ، آپ کے مویشی ہلاک ہو گئے تھے، آپ کی فصلیں تباہ ہوئی تھیں، اور یہ شیطان کا ایک چیلنج تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ ایوب علیہ السلام پر کوئی مصیبت نازل کر اور پھر دیکھیے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مسلسل آزمائشیں جاری رکھی تھی اور یہ بیماری بھی دی آپ کو، اور آپ کی فصلیں تباہ ہوئیں، مویشی ہلاک ہوئے، اولاد آپ کے ہلاک ہوئے، لیکن آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ تو بیماری آپ کے پاس ضرور تشریف لائی تھی لیکن وہ اس قسم کی بیماری نہیں تھی جو قابل نفرت۔ یعنی یہ اصول طے ہوا کہ کسی نبی کو کوئی ایسی بیماری یا مرض نہیں ہو سکتا کہ جس سے عام انسان کو ان سے کراہت آئے۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے، علم غیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی، کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اگر عطا کیا تو اس علم غیب کو جانچنے کا نظریہ کیا یا پیمانہ کیا؟ سب سے پہلے ہمیں غیب کی تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اسی پر پھر یہ موقوف ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں تھا۔ تو غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں کہ جسے آپ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ اپنے کان سے اس کو سن سکیں، اس کی آواز وغیرہ، نہ ناک سے اسے سونگھ سکیں، نہ زبان سے چکھ کر معلوم کر سکیں، نہ ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکیں، نہ آپ عقل سے اس کو جان سکیں کہ کوئی آپ آلہ ایجاد کر کے اس کو جان لیں۔ صرف کسی کے خبر دینے سے وہ بات معلوم ہو، یعنی اللہ نے اس کو خبر دی ہو، وہ ہمیں بتائے تو ہمیں وہ بات معلوم ہو۔ اصل میں اس میں اصول یہ ہے کہ پوشیدہ شے کی معرفت، اس کو جاننے کے یہی چند طریقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ کر جان رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے پوشیدہ نہیں ہیں تو آپ ظاہر ہو گئے۔ یہ میری آنکھیں بند ہیں، آپ نے بولا، اب حالانکہ آپ میری آنکھوں سے غائب ہیں لیکن آپ کی آواز سنتے میں کہہ دوں گا جنید بھائی بول رہے ہیں، آنکھوں سے آپ کو میں نے جان لیا۔ یا آپ میری آنکھیں بند ہیں، آپ نے ایک آم میری ناک کے قریب لا کے کہا بتائیے کیا ہے، آم کی خوشبو سونگتے میں نے کہا آم، اب حالانکہ یہ پوشیدہ ہے نگاہوں سے لیکن سونگ کر میں نے اس کی معرفت حاصل کر لی۔ آپ نے میری زبان پر نمک رکھ دیا اور کہا بتائیں کیا ہے، آنکھیں بند ہیں، میں ذائقہ چکھ کے بتا دوں گا۔ آپ نے ایک گیند میرے سامنے رکھی، بتائیے چھو کر بتائیں کیا ہے، آنکھیں بند ہیں، میں چھو کے بتا دوں گا کیا ہے۔ اور اسی طرح عقل سے ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں، جتنے ڈاکٹری آلات وغیرہ ہیں یہ سب عقل کے تحت آتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ دیکھیں باقاعدہ بچے کی تصویر آ جاتی ہے، کتنا بڑا بچہ ہے، کیا اس کی مقدار ہے، اعضاء درست ہیں کہ نہیں ہے۔ اسٹیتھوسکوپ ڈاکٹر یوز کرتے ہیں، دل کی دھڑکن بتا دیتا ہے ایک سیکنڈ میں کتنا دھڑک رہا ہے۔ یہ بھی غیبی معاملات ہیں لیکن چونکہ یہ آلے کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں شرعی لحاظ سے یہ غیب نہیں کہلائیں گے۔ ہاں کسی کے خبر دینے سے، اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی دولت سے نوازا، اور یہی علم غیب کا نظریہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کیا بات؟ بخیل بخل سے نکلا ہے، جس میں وصف بخل ہوگا وہ بخیل ہوگا۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس مقام پر خرچ کرنا ہو وہ اس مقام پر اللہ کی نعمت کو خرچ نہ کرے۔ تو آپ اندازہ کریں اگر کسی کو بخیل ثابت کر دیا جائے تب بھی نعمت کی موجودگی ضرور ثابت ہوگی، کیونکہ بخیل وہی ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اس مقام پہ خرچ نہ کرے جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے، تب بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے پاس غیب ہے بتا نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب بھی عطا فرمایا اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں اسی تعریف کی روشنی میں، مثلا سرکار نے جنت کے بارے میں بتایا، اب جنت کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم نے سونگ کر معلوم کیا، نہ چکھ کر، نہ سن کر، نہ چھو کر، نہ کسی آلے سے، بلکہ اس کے تمام درجات کو نبی کے بتانے سے معلوم ہوا تو وہ غیب ہے۔ اس طرح عذابات قبر، علامات قیامت، قیامت کے روز کیا کیا ہوگا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو غیب الغیب ہے وہ بھی ہمارے نبی نے بتائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے۔ بلکہ علماء نے بالکل صحیح لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ علم غیب امتیوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ واقعہ معراج اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ مختصراً آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس سے بڑا غیب کیا رہ گیا؟ جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے معذوری کا اظہار فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ اس درخت کا نام ہے اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر کسی شے کی انتہا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہاں سے آگے فرشتے نہیں بڑھ سکتے تھے، فرشتوں کی پرواز کی انتہا تھی، اس اعتبار سے اس کو منتہا کہتے ہیں. یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں پر بندوں کے اعمال پہنچ کے رک جاتے ہیں اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ان راہوں کے واقف کار تھے وہ بھی اس سے آگے نہیں گئے اور ہمارے نبی آگے بڑھ گئے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ علم غیب سے نوازا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں آپ کی اپنے شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق دیدار کروایا اور 1-2 بار نہیں بلکہ 9 بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی. جیسے کہ مشہور حدیث پاک میں ہے کہ 50 نمازیں تھیں، پھر 9 دفعہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امت کے لیے تخفیف کے بارے میں درخواست پیش کی اور 5 نمازیں کم ہوئیں تو 45 نمازیں کم ہوئیں. اس طرح 9 دفعہ بارگاہ الہی میں حاضری کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے کہ جب اپنی ذات پوشیدہ نہ رکھی تو دوسرے علوم غیبیہ کیا پوشیدہ، بلکہ وہ قاب قوسین 2 ابرو کے درمیان کا فاصلہ. اچھا ایک بات یہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، حیوانات، نباتات، تمام جو ہے مخلوقات سامنے ہیں. کیا یہ تصور کیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء کرام سے افضل ہیں؟ مطلب کائنات کے بنانے سے یہ تصور تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں. تو چونکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لہذا یہ علماء اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اچھا ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ سامنے آتی ہے کہ کیا کوئی غیر نبی سے افضل ہو سکتا ہے، یا ایسا جو عقیدہ عموماً لوگ رکھا کرتے ہیں کہ صاحب ایک شخص ہے، اس نے جناب بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ عبادت کی، بہت زیادہ ریاضت کی اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ دن رات اس نے نہ دیکھی اور وہ جھکا رہا اور اس کو ولایت بھی نصیب ہوئی. تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ غیر نبی ہو کے نبی سے جو ہے وہ درجات میں اوپر چلا گیا، یا اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی شخص رکھے تو وہ کیسا؟ جی ہاں، یہ عقیدہ بالکل فاسد اور غلط ہے. کوئی بھی غیر نبی چاہے کتنی ہی عبادت اور ریاضت کر لے وہ کبھی بھی نبی سے درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بھی عرض کیا تھا کہ وصف نبوت اور رسالت یہ وہبی شے ہے، یعنی اللہ کے عطا فرمانے سے عطا ہوتی ہے، کسبی شے نہیں ہے کہ کوئی اپنے عمل سے اس کو حاصل کر لے. لہذا معاملہ یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب کے لیے منتخب فرمایا وہ یقیناً تمام افراد میں زیادہ اس منصب کے لائق تھا تو اللہ نے اس کا انتخاب فرما لیا. تو اب کوئی بھی غیر نبی چاہے کتنی ریاضات کر لے وہ کبھی بھی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اب اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو بعض علماء کے نزدیک ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ورنہ کم از کم اس کی گمراہی پر تو سب کو اتفاق ہے. اور جہاں تک یہ دلیل کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی اور ہماری گلی کے کونے پہ جو بابا جی تھے وہ 100 سال کے اندر انتقال ہوا تو نبی سے کئی سالوں تک زیادہ عبادت کی تو شاید اس طرح افضل و اعلیٰ ہو گئے. تو اس نظریے کو اس طرح علماء کرام نے فاسد قرار دیا ہے کہ آپ نبی کا ایک سجدہ لے لیں اور پورے امتی کی زندگی کے سجدے لے لیں بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہ نبی کے ایک سجدے کی مثال سونے کے ایک پہاڑ کی طرح ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اس امتی کی پوری زندگی کے سجدے گویا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، تو سونے کا پہاڑ پتھروں سے افضل و اعلیٰ ہے. تو یہاں پر مقدار نہیں دیکھی جاتی، قدر و قیمت دیکھی جاتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو اعمال کرتے ہیں وہ عام لوگوں سے بدرجہ اعلیٰ ہوتے ہیں تو مقدار کی زیادتی کی وجہ سے افضلیت لازم نہیں آتی. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کے سال بھر کی نماز سے افضل ہے. تو ایک عالم جو سرکار کا ادنا امتی ہے اس کا یہ مرتبہ ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا تو درجے کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہی بات ہے نا کہ وہ چلیں تو کائنات چل پڑے، وہ رک جائیں تو کائنات کا دم رک جائے. اچھا ایک سوال مفتی صاحب اور آتا ہے سامنے، کہا یہ جاتا ہے اور ہم نے پڑھا بھی یہی کہ یہ عموماً سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ صاحب 26 یا 29 انبیاء کا تذکرہ نام لے کے قرآن میں ہے، لیکن جب ایمان لانے کی بات آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لاؤ. تو کیا کوئی مخصوص تعداد ہے؟ اور یہ جو سوال اٹھتا ہے اس کی ہم کس طرح سے ہم اس کو جو ہے اس سوال کو رد کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، صراحتاً جو ہے قرآن کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر تو نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا 26-27 انبیاء علیہ السلام کا